الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ ابھی یہ جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 60 سے آن ورڈ، اس رکوع کے اندر بہت ساری آیات کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی مدینے کے اندر، اور وہ اگرچہ تمام چیزیں کرتے تھے، جہاد میں ساتھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیروی کا دم بھرتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن بعض دفعہ وہ ایسی حرکتیں کر جاتے تھے جن سے ان کی منافقت عیاں ہو جاتی تھی، کھل جاتی تھی، اور پھر اللہ رب العزت تو قرآن میں نازل فرما دیتا تھا۔ چنانچہ پہلے سپارے سے لے کے آگے جتنے سپارے آپ پڑھیں گے، صورتیں پڑھیں گے، ان کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں ان منافقین کا تذکرہ ملے گا۔ منافق ایک ایسا گندا انسان ہے کہ جو کافر سے بدتر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہے گا۔ کیوں کہ وہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے مسلمانوں والے کام کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، دھوکہ دینا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق جو ہے وہ اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، مسلمانوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں سوائے اپنے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر لوں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی جائے گی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ منافقین کس طریقے سے عیاں ہوتے تھے، کیونکہ ان آیات کے ذریعے سے قیامت تک پیدا ہونے والے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اگر منافقین تھے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور منافقین کی تعداد سینکڑوں میں تھی، تو آج کے دور میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو آج کتنے منافق ہوں گے؟ اب یہ تو وحی ختم ہو گئی اور نبوت ختم ہو گئی، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب کوئی نہ کتاب نازل ہونی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہونی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے۔ لیکن جو حرکتیں منافقین کرتے ہیں، جو نشانیاں قرآن و حدیث میں منافقین کی بتائی گئی ہیں، وہ ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے منافقین کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کتاب کے اوپر جو اے رسول آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل یا انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں، ان سب کو وہ مانتے ہیں۔ اور ظاہر یہی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس کتاب کو، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اور کتابوں کو بئی طور مانے، یقین کرے کہ یہ سب منزل من اللہ ہیں، اللہ کی نازل کردہ یہ کتابیں ہیں، اور یہ سارے مبعوث من اللہ رسول ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔
تو یہی ظاہر دعویٰ کرتے تھے منافقین بھی، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ منافقین چاہتے یہ ہیں کہ جب ان کو کسی عدالتی معاملے میں کوئی فیصلہ لینا ہو تو کیا کرتے ہیں یہ کہ الی الطاغوت، یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر وہ بندہ ہے، ہر وہ کچھ ہے کہ جو اگینسٹ ہے اسلام کے، قرآن و حدیث کے، وہ طاغوت ہے۔ اس لیے طاغوت کو شیطان بھی کہتے ہیں، شیطان کو طاغوت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اور یقین ہے اسلام پر، قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس کے باوجود جب ان کا کوئی عدالتی معاملہ ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، یعنی قرآن و سنت سے فیصلہ نہیں چاہتے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یا فیصلہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ مطلب جو شیطانی یعنی رسم و رواج ہے یا جج ہیں یا جیوری ہے یا عدالتیں ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، مطلب جو اسلام کے اگینسٹ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ جو ہے اس شیطان کے پاس نہ جائیں، اسلام کی مخالفت نہ کریں، اسلام کے مطابق چلیں، اپنے تمام معاملات کو، معاش کو، معاشرت کو، معیشت کو، عدالت کو، انصاف کو اسلامائز کریں، اسلام کے مطابق چلیں، اپنے سارے فیصلے اسلام کے مطابق کریں، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ شیطان کی مخالفت کریں، شیطان کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور گمراہی میں لے جائے۔ ظاہر شیطان کا یہی کام ہے، وہ کب چاہے گا کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن و سنت پہ عمل کرے، قرآن و سنت کا بول بالا ہو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا۔ اور یہاں شیطان سے مراد صرف وہ شیطان نہیں کہ جو ایک غیر مری قوت ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے شیطان، یہاں پہ وہ لوگ بھی شیطان ہیں جو انسانی شکل میں اسلام کے اگینسٹ ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی شیطانی قوتیں ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا شان نزول ان آیات کا یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بشر نامی منافق تھا، مطلب بظاہر مسلمان تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کا دل چیر کے تو دیکھ نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو اور اس وحی میں اللہ یہ بتائے کہ فلاں بندہ منافق ہے یا اس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ منافقانہ ہے۔ باقی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے، گو کہ بظاہر اس کی منافقانہ حرکتیں ہوں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے منافق کی دو قسمیں کر ڈالی ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق یعنی جس کے اعتقاد میں فساد ہو، مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہ ہو، اس کو بلیو نہ ہو، اس کا ایمان نہ ہو، اس کو یقین نہ ہو، مگر بظاہر وہ مسلمانوں والے کام کر رہا ہو، صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یا بعض جو دنیاوی اس کی حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، مقصد ہے جو بھی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، تو یہ ہے اعتقادی منافق، مطلب یہ پکا منافق ہے، مطلب اس کا عقیدہ جو ہے وہ منافقانہ ہے۔ اچھا، دوسرا ہے جی عملی منافق۔ عملی منافق کس کو کہتے ہیں؟ عملی منافق یہ کہ ہم جیسے آج دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان اکثریت عملی منافق ہے، مطلب کہ ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، طرح طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا اب یہ کوئی یہ مسلمانوں والا کا تو شیوا نہیں ہے، یہ تو کافروں والا کام ہے۔ اب ان کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ عمل منافقوں والا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں،
وہ شراب پیتے ہیں، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں۔ اب یہ ساری حرکتیں منافقانہ ہیں، تو اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بشر نامی جو شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کا جھگڑا ہو گیا تھا ایک یہودی کے ساتھ۔ اچھا، یہودی جو تھا وہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارا میرا جھگڑا ہوا ہے، تو ہم اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، تو وہ جو فیصلہ کر دیں گے تمہارے حق میں کر دیں گے، تو تم حق مطلب صحیح ہوگے، اور تمہیں یہ مل جائے گا جو کچھ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور اگر میرے حق میں کر دیں گے تو ٹھیک ہے، حالانکہ میں تو ان کو نبی مانتا ہی نہیں ہوں، تمہارے وہ نبی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں ان کے پاس چلیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس یہودی کو یہ پتا تھا کہ اگر یہاں مدینے میں اگر کوئی شخص صحیح فیصلہ کر سکتا ہے بغیر کسی رعایت کے، مطلب کسی کا خیال کیے کہ چلو جی یہ مسلمان ہے تو یہ یہودی ہے تو یہ فلانا ہے، ایسا یعنی کسی کی سائیڈ لیے بغیر اگر کوئی صحیح انصاف پر مبنی فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گو کہ وہ نبی نہیں مانتا تھا۔ اب جناب ادھر یہ جو نام نہاد مسلمان تھا بشر منافق، اس نے کہا نہیں نہیں، اس کا فیصلہ ہم تمہارے یہودی عالم کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ کعب بن اشرف مدینے کے اندر بڑا مشہور معروف یہودی عالم تھا، اور رشوت خور تھا، اور لوگوں سے پیسے لے کے تو جناب کام کرتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ نام نہاد مسلمان یہ چاہتا تھا کہ ہم اس جھگڑے کو جو ہے وہ اس یہودی عالم کعب بن اشرف کے پاس لے جائیں، اور وہاں اس کو پتا تھا کہ میں اس کو کچھ دے دلا کے تو اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا، اور یہاں اس کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، انہوں نے تو صحیح فیصلہ کرنا ہے جو حق میں ہوگا، اور حق پہ یہی یہودی ہے۔ تو یہودی کو یہی وجہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں گے، کیونکہ وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے، وہ تو صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جناب یہ دونوں کے درمیان میں جب یہ تنازع ہوا تو اس نے اس کو شرم دلائی، اس یہودی نے، کہ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ اس کو بہرحال یہ جب شرم دلائی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ یہودی حق پہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے، آپ نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب جناب یہ جب باہر نکلے تو اب یہ منافق جو ہے پھر اس کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ کوئی اور طریقہ کیا جائے، اب تو یہ لے گیا۔ اب اس نے اس یہودی سے کہا، منافق نے، کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں اپنے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے؟ بہرحال چلو اگر تم کہتے ہو تو عمر کے پاس بھی چلتے ہیں۔ اب یہاں اس کو یہودی کو بھی پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کبھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو انصاف پر مبنی نہ ہو، لیکن اس کو منافق کو یہ تھا کہ جناب میں چونکہ مسلمان ہوں بظاہر، اور یہ یہودی ہے، تو حضرت عمر جو ہے میری سائڈ لیں گے چونکہ میں مسلمان ہوں۔ اب جناب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ادھر سے اس یہودی نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جناب ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے، لیکن آپ کے اس مسلمان بھائی بشر کو تمہارے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہوا ہے، تو اس نے مجھے پھر مجبور کیا کہ چلیں جی حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ یہ ہے، آپ رویداد ہم دونوں کی سن لیجئے، تو جو آپ فیصلہ کریں گے تو مجھے قبول ہے، کیونکہ یہ مجھے آپ کے پاس بھی لے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ آپ اندر گئے گھر میں اور تلوار لی اور آ کے کوئی بات نہیں سنی اور اس کا سر قلم کر دیا، اس نام نہاد مسلمان کا، اس منافق بشر کا۔ اب جناب علی سارے منافق اکٹھے ہو گئے سینکڑوں کی تعداد میں،
تو وہاں پہ کیا ہوا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں تاکہ اس بات کو ہم مزید اچھے طریقے سے سن سکیں، کیونکہ اللہ نے کئی آیات اس واقعے پر اتاری ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا فیصلہ کریں اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے تمہیں حکم سنائیں، تو رأیت المنافقین، تم نے منافقوں کو دیکھا، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ کے پاس آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اب یہ منافق جو ہے ہچکچا رہا تھا آپ کے پاس آنے سے، اس یہودی کو مجبور کر رہا تھا کہ نہیں جناب، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، ہم یہودی عالم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ساتھ ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے جائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کا حال کہ ہم اسلام کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ 58 انڈیپینڈنٹ مسلم کنٹریز ہیں اس ٹائم دنیا میں، 58 آزاد انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ مسلمان، پرائم منسٹر مسلمان، باقی جو اگر کوئی ہے بیچ میں تو وہ اقلیت میں ہے، لیکن اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہے تو ظاہر حکومت بھی مسلمانوں کی ہے۔ لیکن وہاں پہ آپ کو اسلام نہیں ملے گا سوائے 2 کنٹریز کے، تھوڑا بہت جو وہاں پہ ہے وہ ہے ایران اور سعودی عرب، باقی جو ہے وہ سیکولر کنٹریز ہیں۔ دعویٰ ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے قوانین اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، یہ وہ سارا کچھ، لیکن حشر جو ہے وہ یہ ہے، یہ جو ہم ابھی ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ محض ایک قصہ کہانی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش ہوا؟ ایک بندہ جو نام کا مسلمان تھا، یعنی بظاہر تو وہ مسلمان ہی تھا نا، اور وہ نماز پڑھتا تھا، رسول کریم جتنے بھی سارے منافق تھے، یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ مرنے کے وقت اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ خود پڑھائیں گے۔ اپنا یہ جو اپر مبارک ہے جس کو ہم چوغا کہہ سکتے ہیں، یہ اتار کے دیں گے اور اس میں مجھے کفنایا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبر میں اتار، یعنی اتنے اس نے یہ ساری، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں کیں، اور اس پہ پھر اللہ نے آیات اتاری سورۃ توبہ میں، جو آخری یعنی پاؤ ہے 10ویں سپارے کا، اس میں پڑھیں تو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو منافقین جو ہیں وہ بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن چونکہ اسلام پہ عمل کرنے میں ان کو یعنی ان کو پسند نہیں تھا، اور خاص کر جو عدالتی نظام تھا اس کو تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر تو ہاتھ کاٹنا ہے چور کے، اسلام کے اندر تو قاتل کو قصاص میں قتل کرنا ہے، اسی طرح سے اسلام میں زانی کی جو سزا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہے مرد و عورت کو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب قرآن میں اتنی چیزیں واضح ہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی مطلب کمزور درجے کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اب ان کو بھی مسلمان نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ افغانیوں نے بیچاروں نے کچھ عرصہ وہ کیا تو لوگوں نے کہا دیکھو بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کو بالکل ختم کر دیا ہے؟ مرد و عورت کے تعلق کو جائز رکھا ہے، نکاح کی صورت میں کریں، ایک عورت ایک مرد سے طلاق بھی لے سکتی ہے، دوسری جگہ، تیسری، 10ویں 20ویں جگہ نکاح کر سکتی ہے جہاں چاہے، اس کو کوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی خواتین تھیں کہ جنہوں نے خود سے طلاق لی اور دوسری جگہ نکاح کیا، پھر تیسری جگہ نکاح کیا، پھر چوتھی جگہ نکاح کیا۔ ٹھیک ہے نکاح کرو، تمہیں ایک جگہ نہیں اچھا لگا ایک مرد یا ایک عورت اچھی نہیں لگی ہے تو ٹھیک ہے ڈائیورس ہو جائے، خلا ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسری تیسری جگہ جہاں بھی نکاح ہونا چاہیے، زنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرد 2 3 4 تک بیویاں کر سکتا ہے، ان کی ذمہ داریاں نبھائے،
بٹ زنا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیات ہیں اس موضوع کے اوپر۔ بہرحال تو یہ منافقانہ عمل ہے کہ جب بندہ دعویٰ تو اسلام کا کرے لیکن اس کے مخالف چلے، تو یہ قرآن کی آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کا عمل ہے کہ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مسلمان ہونے کا، قرآن و سنت کے یعنی ماننے کا، لیکن اس کے خلاف چلتے ہیں، تو یہی منافقت ہے۔ اور منافق کے سینگ نہیں ہوتے، منافق کا رنگ نہیں بدلتا ہے، منافق کی کوئی چال نہیں بدلتی ہے، منافق عام انسانوں جیسا انسان ہی ہوتا ہے۔ اس کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ وہ عمل نہیں کرتا ہے اسلام کے اوپر۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے ان کی دو قسمیں پھر کر دی ہیں، عملی اور اعتقادی منافق۔ اب عملی کون ہے اور اعتقادی کون ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا اس بندے کو پتا ہے کہ اس کے اعتقاد میں کیا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو، اس نام نہاد مسلمان کو، بشر کو قتل کر دیا، تو آ گئے جناب قسمیں کھاتے ہوئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کیا کہنے لگے ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، یہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی احسان کی صورت نکل آئے، کوئی اور ایسی صورت بیچ بچاؤ کی نکل آئے کہ جناب جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا افہام و تفہیم سے، یا اس طرح کے یعنی چرب زبانی والے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جناب کوئی صورت نکل آئے۔ اس میں کون سی صورت نکل آئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، پھر یہ نام نہاد مسلمان بھاگا جا رہے ادھر ادھر کہ نہیں جی یہ فیصلہ تو مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ یہ میرے حق میں نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب حضرت عمر نے تو پھر وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے بھی اس کی توثیق فرما دی کہ جب یہ مصیبت ان کے اپنے ہاتھوں کی ان پر آ ٹوٹی، تو پھر اب یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے یہ آ گئے کہ جناب ہم تو بیچ میں ایک افہام و تفہیم کی کوئی درمیانی صورت نکالنا چاہ رہے تھے، اور حضرت عمر نے دیکھو ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا چھوٹی سی بات پہ۔ نہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ یہی سچ ہے کہ اگر کسی کو قرآن و سنت کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو وہ محض ایک دعویٰ ہے اس کا مسلمان ہونے کا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اس بات پر سارے متفق ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی کسی واضح آیت کا یعنی کسی فرض کا انکار کر دیتا ہے، فرض کرو نماز فرض ہے، اب مسلمانوں کی اکثریت نہیں پڑھتی ہے، تو نماز کا نہ پڑھنا کیا ہے یہ گناہ ہے، مگر اگر نماز کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو انکار پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انکار جو ہے کسی بھی حکم کا یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جو قرآن و سنت میں یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بئی وجہ کہ اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا جب انہوں نے انکار کر دیا منافقین نے، تو اب ان کے لیے کوئی صورت دوسری تیسری تھی ہی نہیں کہ اب یہ کس طرح سے اپنا بچ بچاؤ کر سکتے تھے۔ حضرت عمر نے تو پھر وہی کیا جس کا تقاضا تھا، آپ نے قتل کر دیا اس کو، اور اللہ نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ ہاں یہی درست ہے۔ وہ بندہ مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات قبول ہی نہیں ہیں، تو پھر کس بات کا دعوے دار ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلم ہے جب اس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے؟ تو لہٰذا آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان جناب عدالتی معاملات میں پھر وہ فیصلے کرواتے ہیں وہاں، یا ایسی عدالتیں بناتے ہیں، ایسا عدالتی نظام مینیج کرتے ہیں جو ان کے یعنی حساب سے درست ہو۔ مثلا آج بھی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا بندے کو، بہت کم کوئی ایسا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، اسی طرح سے زانی کو قرآن کے مطابق سنسار
نہیں کیا جاتا اور نہ ہی 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں کہ جی یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، یہ نعوذ باللہ ایسی ویسی ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی، کہ وہ بندہ زبان سے یعنی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو کس طرح سے ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات میں تنقید کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہی وہ لوگ ہیں، مطلب یہ وہ نام نہاد مسلمان ہیں، مطلب منافق ہیں، کہ جن کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دل کا معاملہ ہے کہ بندے کے دل میں یا اس کے دل و دماغ میں ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ بندے کو تو پتہ ہے اس کو جو اپنا عقیدہ اس کا جیسا بھی ہے، لیکن اللہ کو تو بہرحال پتہ ہے۔ عام آدمی بیچارہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، وَعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کرتے رہیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی بلیغ تبلیغ کیجئے، ایسی بلیغ فصاحت و بلاغت والی تبلیغ کیجئے، بات کیجئے جو ان پر اثر کرے۔ مطلب آپ کا جو کام ہے وہ ہے بلاغ، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا۔ اب یہ منافقت کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا خمیازہ یہ خود بھگتیں گے۔ ہاں، آپ کا کام بحیثیت رسول، بحیثیت پیغام رساں، بحیثیت میسنجر یہی ہے کہ آپ اللہ کا حکم ان تک پہنچا دیجیے۔ اب اگر یہ دل میں ایمان نہیں لیے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں ایمان اور یقین نہیں ہے اور یہ منافق ہیں، تو اس کا خمیازہ یہ خود بھگتیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب اتنے سینکڑوں کی تعداد میں منافقین عمود آئے مدینے کے اندر، اور پھر اتنی ساری آیات نازل ہو گئیں اس توثیق پر کہ یہ جو کچھ ہوا بالکل درست ہوا، کوئی بندہ مسلمان کہلوانے کا اس وقت تک مستحق ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں یا اللہ کی طرف سے جو احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے ہیں ان کو یعنی تسلیم نہ کر لے، اور پھر دل میں ذرا بھی اس کے بارے میں کوئی یعنی کدورت نہ رکھے، بلکہ دل و جان سے تسلیم کرے، تو تب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔